اس کا عنوان ہے قرآن اور آل محمد مصطفیٰ کا مزاج ایک ہے۔ دعا ہے کہ مالک کی کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو ہمیشہ نماز اور صبر سے استقامت حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیشہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہاں اللہ پاک نے دو چیزوں کو جوڑا ہے، دونوں چیزوں کو جوڑ کے فرمایا ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں تمہیں دو وزنی چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں۔ اب قرآن بھی دونوں کے ساتھ جوڑتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی دونوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا اور قرآن پاک کا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ صبر اور نماز، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن دے رہا ہوں اور دوسری اپنی آل دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل رسول تو ایک ہے، دونوں طرف مشترک ہے، یعنی ایک طرف صبر کی تلقین ہے، دوسری طرف آل محمد مصطفیٰ کی تلقین ہے۔ ادھر صبر ہے، جدھر صبر ہوگا نماز ہوگی، میرے آقا نے فرمایا قرآن ہوگا، آل محمد مصطفیٰ ہوگی، قرآن اور آل سے جڑے رہنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے ہمیشہ صبر اور نماز کے ساتھ اس سے مدد حاصل کرنا۔ مولا اب ان چاروں کا مشترک کیا بنتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں جواب آیا جہاں صبر دیکھو گے وہاں آل محمد مصطفیٰ ہوگی، جہاں صبر ہوگا وہیں آل مصطفیٰ ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہاں آل محمد مصطفیٰ ہوگی۔ میرے آقا حسین نے علی اکبر دیا، علی اصغر دیا، اور محمد دیا، قاسم کے جناب والا بصریت ٹوٹتی ہوئی دیکھی، غازی عباس کے بازو شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ میرے آقا حسین نے صبر کر کے دکھایا، کائنات والوں کو میسج دیا صبر کے ساتھ اگر کوئی تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں تو انہیں بھی آل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اگر صبر کے بعد نماز کے دامن کو بھی نماز کو بھی بچا کے رکھا ہے تو انہیں بھی آل محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو میرا خیال ہے؟ احباب ذوالفقار، آل محمد مصطفیٰ، جہاں صبر ہوگا وہیں آل محمد مصطفیٰ ہوگی، اور جہاں نماز ہوگی وہاں بھی آل محمد مصطفیٰ ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا صبر اور نماز، صبر اور نماز۔ پھر دیکھیں قرآن پاک نے پہلے صبر کا ذکر کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر کا ذکر بعد میں نماز کا ذکر۔ میرے آقا حسین نے بھی یہی کیا،
تو پتہ چلا کہ قرآن پاک تھیوری پیش کرتا ہے اور پریکٹیکل کر کے دکھانے والی والا محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولا ان دو چیزوں کا ذکر ہی کیوں کیا؟ فرمایا چونکہ دور ایسا آئے گا کہ جس دور کے اندر پریکٹیکل کی ضرورت ہوگی۔ ایک ہوگی تھیوری، تو ایک جو تھیوری ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تقریر پیش کرنا، اور جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا۔ اب قرآن پاک نے پہلے صبر کا ذکر کیا، میرے آقا حسین نے صبر کر کے دکھایا۔ 3 سے پانی بند ہے 10 تک، آپ نے صبر کیا، صبر کرتے رہے، صبر کر کے دکھایا۔ ادھر نماز کے دامن کو نہیں چھوڑا، جہاں صبر کی انتہا بھی ہے وہ بھی گھرانہ میرے مصطفیٰ کی آل کا ہے، جہاں نماز کا درس ملے وہاں وہ گھرانہ بھی آل محمد مصطفیٰ، وہ گھرانہ بھی میرے حضور کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا میرے آقا نے وزنی کیوں قرار دیا جبکہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلو کا ہو جائے گا؟ تو بظاہر تو قرآن پاک کا اتنا وزن کوئی نہیں، تو وزنی کیوں قرار دیا؟ ادھر آل محمد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا تو وہاں وزن کا ذکر فرمایا، تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں میں وزن کا ذکر کیوں کیا؟ آئیے ذرا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک ذرا اتنا تو بتا، یہ قرآن پاک وزنی کتنا ہے؟ بظاہر تو اس کا اتنا وزن کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پتہ چلا بظاہر قرآن پاک کا وزن تو کوئی نہیں، مگر حقیقت میں اتنا وزنی ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک طرف قرآن پاک نے قرآن پاک کا وزن بتایا، آئیے ذرا حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی آل کا وزن کا عالم کیا ہے؟ حضور کی آل کتنی وزنی ہے؟ میرے آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کا گریبان پکڑ کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، چلتے چلتے میرے آقا فرماتے ہیں راستے میں میں آؤں گا اور فرماؤں گا فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اس کے جانے کی وجہ کیا ہے جہنم میں؟ آج کل کے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، مالک کائنات کا حکم ہوا ہے اس کو جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں ذرا اس کو واپس میزان پہ دوبارہ لے کے آؤ، اس کو دوبارہ لے کے آؤ، دوبارہ لایا جائے گا، وزن دوبارہ تولا جائے گا۔ میرے آقا پرچی نکالیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری، وہ سارے گناہوں پہ بھاری ایک پرچی ہو جائے گی۔ احباب ذی وقار توجہ کیجیے گا، پرچی کے رکھنے سے نیکیوں کا پلڑا بھاری، گناہ تھوڑے، حکم ہوگا جنت کی طرف لے جاؤ۔ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا اے میرے غریب نواز، اے اتنی مشکل میں کام آنے والے مشکل کشا، اتنی بڑی حاجت میں حاجت روائی فرمانے والے، ذرا اپنا تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے، میں فرماؤں گا آنا نبیوں کا، فرمایا میں تیرا نبی ہوں۔ حضور یہ کرم کیسا؟ فرمایا تو نے میری ذات پر میری آل پر ایک بار درود پڑھا تھا، اس درود پاک کو میں نے سنبھال کے رکھا، آج
ادھر مصطفیٰ کی آل اتنی وزنی. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، وزنی چیزیں. وزنی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتی ہے. دوسری راز یہ ہے جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ اٹھانا بڑی مشکل ہوتی ہے. اب ان دونوں ہستیوں کے بارے میں کیوں فرمایا گیا کہ یہ وزنی ہے؟ اس کے اندر راز یہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے میرے اس قرآن پاک پہ عمل کرنا بھی مشکل ہوگا، اس لیے یہ وزنی ہوگا. میری آگ کے طریقے پہ چلنا بھی مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے، اس لیے فرمایا وزنی ہیں. لوگوں وزنی انہی کے لیے ہیں جو اٹھانا پسند نہیں کرتے، جو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو قرآن پاک کے در پہ اپنا سر تسلیم خم کرنا نہیں پسند کرتے. اگر آ جائیں قرآن کے در پہ تو قرآن پاک بڑے آسان راستے کرتا ہے. تو مشکل انہی کے لیے ہے جو قرآن کے قریب آنا نہیں چاہتے، مشکل انہی کے لیے وزنی ہے جو ان آل رسول کا دامن پکڑنا نہیں چاہتے. اگر آل رسول کے دامن سے سمجھ جاؤ گے، اگر قرآن پاک کے دامن کو تھام لو گے، آسانی اس جہاں میں بھی ہو جائے گی، آسانی اس جہاں میں بھی ہو جائے گی. مشکل انہی کے لیے ہوگی جو پسند نہیں کرتے، جن کو آل رسول کا جو فیض ہے وہ پسند نہیں ہے، جن کو آل رسول کی تربیت پسند نہیں ہے. اب ابو وقار قرآن تھیوری پیش کرتا ہے، پریکٹیکل آل رسول کر کے دکھاتی ہے. آئیے ذرا اگلا ایک سٹیپ چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین. قرآن پاک فرماتا ہے کہ میرا یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا ایک فیض ہے، اس کتاب کا ایک برکت ہے کہ اس سے متقی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. ہدایت پانے والے ہیں جو اس قرآن پاک کو اپنے زندگی پہ لاگو کر لیتے ہیں. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے. اچھا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، کہیں پریکٹیکل بھی ملے گا؟ بولو سبحان اللہ. کہیں یہ نظارہ دیکھنے کو بھی ملے گا؟ ادھر قرآن ہدایت دے رہا ہے، قرآن پاک کی برکت سے ہدایت ملتی ہے، قرآن پاک کی رحمت سے فیض، قرآن پاک کے فیض سے ہدایت ملتی ہے. اور دوسری طرف آل محمد مصطفیٰ کے دامن سے جڑنے سے ہدایت ملتی ہے. آل رسول ادھر بھی اللہ رب العزت کی ذات ہدایت دیتی ہے. ہدایت ادھر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت ادھر بھی مالک کی کائنات کی طرف سے ہوتی ہے. مگر اگر کوئی قرآن پاک کے دامن کو پکڑ لے، اللہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے. جو آل محمد مصطفیٰ کے پلے کو پکڑ لے، اللہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. قرآن پاک کو پڑھیے. قرآن پاک کو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا تو دل کی کیفیت بدل گئی. پہلے معاملات کچھ اور تھے. اسلام لانے سے پہلے آپ جب گھر آئے، آپ کی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، آپ نے جب قرآن پاک کو سنا تو آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی. اللہ رب العزت نے ہدایت ان کے سینے کے اندر ڈال دی، ان کے سینے کے اندر قرآن پاک کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اگر قرآن پاک سننے کے اندر جس مالک کا یہ فرمان ہے، جس مالک کا یہ کلام ہے، اگر اس کلام میں اتنی طاقت ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی شان ہے پھر اس کی کتنی طاقت ہوگی. تو آپ نے قرآن پاک سنا تو قرآن پاک سننے کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. آپ چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا قرآن ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا میدان کربلا میں چلتے ہیں. 9 محرم کی رات گزرتی ہے، 10 محرم کا دن آتا ہے. یزیدی ٹولے کی طرف سے حضرت سیدنا حسین چلتے چلتے آتے ہیں. آ کے عرض کرتے ہیں حضور نگاہ کرم فرمائیں، اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں تو کیا اللہ رب العزت کی طرف سے کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟
کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا حسین نے فرمایا تمہیں ہمارے مزاج کا پتہ نہیں چلا؟ ہمارے در پہ جو آتا ہے کبھی خالی لوٹایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کا رسول جو تمہیں عطا کرے اسے لے لیا کرو۔ تمہیں خبر ہے میں اس نبی کا نواسا ہوں جو عطا کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک فرمایا وما آتاکم رسول، جو تمہیں رسول عطا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ تو رسول دنیا نہیں عطا کرتا، رسول دنیا عطا کرنے والا نہیں ہوتا، رسول خدا کی بارگاہ میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ رسول کا کام یہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اب میرے آقا حسین نے فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے کس نبی کی زبان چوسی ہے؟ تمہیں خبر ہے مجھے کس نبی نے گدی دی ہے؟ تمہیں خبر ہے میں کس نبی کے سینے میں سو جا رہا ہوں؟ تمہیں خبر ہے میں کس نبی کے کندھوں کی سواری کرتا رہا ہوں؟ قرآن پاک نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کرے، رسول عطا کرتے ہیں، مجھے اس نبی سے فیض ملا ہے، آ گیا ہے میری بارگاہ میں، جا تجھے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ یزید کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اچھا دیکھیں توجہ کریں ذرا، حضرت غر نے کیا چھوڑا تھا؟ کیا نماز چھوڑی تھی؟ پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، نماز بعد میں بھی پڑھتا تھا، مگر فقط امام تبدیل کیا ہے۔ پہلے امام کچھ اور تھا، اب امام کچھ اور ہے۔ اگر اسی حالت کے اندر جاتا جہنم میں جاتا، مگر جب آقا حسین پاک کی بارگاہ میں آ گیا اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی آل کی بارگاہ میں آ گیا۔ احباب ذوالفقار، قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن پاک کی برکت سے ہدایت ملتی ہے۔ ادھر میدان کربلا میں میرے آقا حسین پاک نے دکھا دیا ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ جاتا ہے ہدایت پا جاتا ہے۔ دیکھیں پھر آقا حسین پاک سب سے آخر میں ہی کیوں گئے؟ ایک بات یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے۔ جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ شاعری کرتے تھے، شاعری میں بڑی مہارت تھی، تو شاعری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کلام لکھا کرتے تھے۔ حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں بڑے غصے سے، لیکن نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ صحابہ کرام عرض کرتے آقا دل کرتا ہے اس کو قتل کر دیں، آپ کے خلاف قلم اٹھاتا ہے، آپ کے خلاف شعر لکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں نقاب ڈال کے آئے، منہ پہ نقاب لیا ہوا اور آپ کیا کرتے آقا اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی اسلام کا دشمن آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ کیا معافی مل سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں کوئی بھی آ جائے میری بارگاہ میں معافی مل جائے گی۔ یہاں تو رحمتیں بٹتی ہیں، یہاں تو جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کیا جاتا ہے، یہاں تو بھولے ہوا کو بھٹکے ہوا کو ہٹا کر سیدھی راہ پہ لگایا جاتا ہے۔ اگر آ جا تو تیری بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ حضرت کعب بن زہیر نے نقاب کے اندر دوسرا جملہ بولا، حضور اگر کعب بن زہیر جیسا بھی آ جائے کیا اسے بھی معافی مل جائے گی؟ کیا وہ بھی اس کو بھی معافی مل جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں کعب بن زہیر میں جانتا ہوں تو کعب بن زہیر ہے، اگر میری بارگاہ میں آ گیا ہے کلمہ تو پڑھ لے، جنت میں عطا کروا دیتا ہوں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، بس کلمہ تو پڑھ لے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے عرض کیا آقا ایک نعت بھی لکھی ہے آپ کی شان میں۔ پہلے خلاف کلام لکھتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور آپ کی شان میں ایک نعت لکھ کے آیا ہوں۔ اس نعت کا ایک شعر جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ ایم اے کی اسلامیات میں بھی وہ شعر موجود ہے، پڑھایا یہ جاتا ہے۔ حضرت کعب بن زہیر کی شعر وہ جو شعر ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فقد لبست نورا، لکھا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
حضرت کعب بن زہیر نے لکھا حضور اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا. کلمہ پڑھنے سے پہلے جو نعت لکھی اس کا ایک شعر لکھا حضور آپ کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت سنی, اس کو دعا دی. لوگوں مطلب یہ ہے حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی حضور کا دشمن آیا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ دی ہے, اس کو جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل کیا ہے. حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا ہے ہدایت پا کے گیا ہے, قرآن کے دروازے پہ کوئی آیا ہے ہدایت پا کے گیا ہے. اگر کوئی حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے اللہ نے اسے بھی ہدایت سے نواز دیا. تو پتہ چلا میرے آقا حسین کا مزاج قرآن سے بھی ملتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی مزاج ملتا ہے. میرے آقا حسین پاک کا مزاج قرآن سے بھی ملتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی ملتا ہے, قرآن سے بھی ملتا ہے اور صاحب قرآن سے بھی ملتا ہے. احباب ذی وقار حضرت حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور سیدنا امام علی مقام نے اسے جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل فرما دیا. یکم سے لے کر 9 تک مخالف تھا, حضرت سیدنا مخالف تھا, مگر آ گیا ان ٹائم اللہ رب العزت کے محبوب کے دیوانوں آقا حسین نے اسے بھی واپس نہیں بھیجا. احباب ذی وقار توجہ کیجئے گا, پہلے جو تھا سو تھا, پہلے جو تھا تو تھا, اگر وہیں رہتا تو تھا, مگر جب سے آقا حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے تب تھا سے نکل کر ہے میں شامل ہو گیا ہے. اب زندوں میں شامل ہو گیا ہے, اب جنتیوں میں شامل ہو گیا ہے. قیامت تک جہاں حضور کی آل کا ذکر ہوگا وہیں حضرت سیدنا حضور کا ذکر. وجہ یہ ہے حضور کی اہل بیت اطہار کی غلامی چند لمحوں کی بھی ہو تو اللہ رب العزت کے ذات اس کو بھی ضائع کبھی نہیں جانے دیتے, اس کو بھی زندگی مل جاتی ہے. احباب ذی وقار حضرت وہ تھے تو قرآن پاک میں مزاج یہ ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے, حضور کی اہل بیت اطہار بھی ہدایت دیتی ہے. اب دیکھیں قرآن پاک فرماتا لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن پاک کو کبھی بھی طہارت کے علاوہ کسی بھی حالت میں اگر ناپاکی کے عالم میں ہو تو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا, ناپاکی کے عالم میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب پاک ہوگا تب قرآن پاک کو وہ چھو سکے گا. احباب ذی وقار اللہ رب العزت کے محبوب کے دیوانوں یہ مزاج قرآن پاک کا ہے. آئیے آل رسول کا مزاج یہ ہے, جس طرح قرآن پاک کو کبھی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی طرح آل رسول کے قریب ناپاکی بھی نہیں آ سکتی, ناپاک بھی نہیں آ سکتا. قرآن پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ادھر فرمایا قرآن پاک ہے, ہاتھ لگائے وہ جو پاک ہو. ادھر فرمایا حضور کی اہل بیت پاک ہے, قریب بھی وہی رہے گا جو پاک ہو. پاک جتنا ہوگا وہ اتنا قریب ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا, یہودی آ کے عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلکاً مذہباً تو میں یہودی ہوں مگر حضور آپ پہ ایمان ہے کہ آپ سچے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور آپ اتنا ارشاد فرما دیں کہ میری بیوی مجھے اس پہ شک ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے, تو اس بچے کے بارے میں مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا ہے یا کسی اور کا, یعنی جائز ہے یا ناجائز ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھیں نا کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کیسے لے کے آتے, کیسے سوال لے کے آتے. اور قرآن پاک فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال لے کے آئے کبھی ان کو اٹھانا نہیں ہے, ان کو بتانا ہے, ان کو جواب دینا ہے. اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے اسے ادا کرنا ہے. اب قرآن پاک کا یہ حکم ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں یہودی آیا, یہودی نے یہ سوال کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ان کی باتیں سن ہی رہے تھے. بیوی بولی, عرض کرتی حضور یہ مجھ پہ بلا وجہ شک کرتا ہے, میرا دامن پاک ہے, میرے پاس اس کے سوا اور کوئی نہیں آیا.
کی اپنی سوائیاں پیش کر رہی ہے، میرے آقا اس کی بھی بات سنتے ہیں، آقا علیہ السلام اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ اتنے میں آقا حسین بات چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آقا حسین آئے۔ جب آقا حسین آئے وہ بچہ جلدی سے اٹھا، آقا حسین کی بارگاہ میں دوڑ کے گیا، قدموں کو پکڑ کر چومنے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہودی جا، بچہ تیرا ہے۔ حضور فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا فیصلہ یہی ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ ناجائز کبھی خون ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حسین سے پیار کرتا ہے ناجائز خون نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ حضور کی میری آن سے پیار وہی کرتا ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کو ہاتھ وہ لگائے جو خود پاک ہو اور آل رسول سے پیار وہ کرے جس کا خون پاک، جس کی اصل پاک۔ احباب وقار، حضور کی اہل بیت اطہار کا مزاج یہ ہے، قرآن پاک کا مزاج یہ ہے، قرآن پاک کو جو پڑھتا ہے تو یہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آل رسول کا جو ذکر کرتا ہے تو آل رسول سے ذکر کی برکت سے اللہ ان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، آل رسول کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قرآن پاک کو اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑا۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے پاس دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تھامنے کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بھول ہو جائے، قرآن پاک نے حکم فرمایا شہید زندہ ہوتا ہے، آقا حسین پاک نے بتا دیا شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے بتایا میں پاک کرتا ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اس قرآن پاک کا فیض یہ ہے، حضور نے فرما دیا آل رسول کا فیض یہ ہے جو آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ ان کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک کا اور حضور کی اہل بیت اطہار کا مزاج ایک ہے۔ احباب وقار، جہاں بھی آقا حسین پاک کا اتنا ذکر کیا ہے وہاں ذرا فکر بھی لے کے جائیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرنا، نماز گل تھوڑی مشکل، نماز قائم کرنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، تھامے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کا بھی دامن چھوڑ بیٹھو۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو تھامے رکھنا، اگر تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ کب ہوگے جب ان کے دامن سے دور ہو جاؤ۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج حضور کی امت حضور کی آل سے بھی دور ہو گئی ہے، قرآن پاک سے بھی دور ہو گئی۔ اب آپ سوچیں گے ہم تو آل رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن پاک بھی گھر میں موجود ہے، کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں۔ نہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہوگا، حضور کی اہل بیت اطہار کی فکر کو سمجھنا ہوگا۔ میرے آقا حسین نے یزید سے نفرت کیوں کی؟ ہم کیوں کرتے ہیں نفرت؟ اس لیے کہ آقا حسین کو شہید کیا، آل رسول کو تڑپایا، آل رسول کو تکلیف دی، اس لیے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آقا حسین نے اسے نفرت کیوں کی تھی؟ آقا حسین نے کیوں نفرت کی تھی یزید سے؟ کس وجہ سے؟ یہاں تک نوبت آئی کہ اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے آپ کو قربان کروا دیا۔ کس وجہ سے؟ اگر محبت ہوتی تو بیعت کر لیتے، تو نفرت کیوں کی؟ نفرت اس کے کردار سے تھی، شراب کی وجہ سے نفرت تھی، وہ زانی تھا زنا کی وجہ سے نفرت تھی۔ میرے آقا حسین نے کہ فکر کو سمجھیے، جن گناہوں سے آقا حسین نے اس سے نفرت کی تھی، آج ہم ان گناہوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم آقا حسین کی فکر کو بھول بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اہل بیت اطہار سے جڑے رہنا، ان کی فکر کو بھی سمجھنا، ان کے ذکر کو بھی سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو فقط ذکر آل محمد کر کے مومن کہلواتے پھرنا، نہ بلکہ میرے حسین کی فکر کو سمجھنا۔ حسین کی فکر کیا تھی؟ حسین کی فکر حسینی ہو کے یزیدی کا عمل دھیان دینے تے مرضی آ رہے تو ہر جواری تے ہر نشینوں ایمان دینے تے مرضی آ رہے، اور نشہ یزیدی کریں تے وطن نشہ حسینی تے کر نہیں سکتے۔ یزیدی جیدیاں میں مویا لے کے
سے آقا حسین نے نفرت کی ہے اس سے نفرت ہو جائے، جھوٹ سے نفرت ہو جائے، غیبت سے نفرت ہو جائے، چغلی سے نفرت ہو جائے، کالم کروڑ سے نفرت ہو جائے، بد اخلاقی سے نفرت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب آقا حسین کی فکر کو سمجھیں گے پھر حقیقی معنوں میں ہم آل رسول کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب تک آقا حسین کی فکر ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہوتی تب تک ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سمجھ جائیں تو آل رسول کی فکر سے سکھاؤ، آل رسول کی فکر سکھاؤ کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی کیوں تھیں۔ کیا اسی لیے دی تھی کہ 10 محرم تک سبیل لگا لینا؟ میں سبیل کے خلاف نہیں ہوں، مگر اس لیے نہیں لگائی تھی کہ سبیل لگا لینا، 10 دن یا 1 مہینہ ہمارے محافظے کر لینا، ہمارا ذکر کر لینا۔ قربانیاں دینے کی وجہ یہ نہیں تھی، قربانیاں دینے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، کردار ایسا کائنات کو دکھایا جائے کہ اسلام کا پرچم بلند رہے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ اسلام ایسا ہے، کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے مسلمان ایسے ہیں، بلکہ کردار ایسا پیش کرو کافر بھی آپ کو دیکھے تو اسلام لانے پہ مجبور ہو جائے۔ آج اس کردار کی کمی ہے، باقی کسی چیز کی کمی، مدارس کی کمی نہیں، مساجد کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، بس کمی ہے تو ہمارے اخلاق کی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے کردار کی ہے۔ احباب ذی وقار، دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا حسین پاک کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر حسین نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ احباب نے سنتے پڑھنا